بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو میراث، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے ایک ایسا موضوع کہ جو بعض دفعہ معاشرے میں پیش آتا ہے، اور وہ یہ کہ بعض دفعہ تو میراث ہوتی ہے جو تقسیم ہوتی ہے، مثال کے طور پہ باپ کی پراپرٹی تقسیم ہوئی، بعض دفعہ باپ کی پراپرٹی نہیں ہوتی ہے بلکہ احتراماً کسی نے باپ کے نام کی ہوتی ہے۔ اب اس قسم کے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن اس وقت ہم ایک ایسے مسئلے کو پیش کر رہے ہیں کہ بعض دفعہ بیٹا ظلم کرتا ہے اپنے بہن بھائیوں پر اور پراپرٹی کو اپنی ظاہر کرتا ہے، اور بعض دفعہ ایک بیٹے پہ ظلم ہو جاتا ہے اور باقی بہن بھائی کیونکہ کاغذات میں باپ کا نام ہوتا ہے اس میں سے اپنا حق مانتے ہیں۔ اب ان دونوں موضوعات کو گو کہ کراچی میں مختلف مجالس میں اور خصوصاً مجالس سویم و چہلم اور برسی میں اس ٹاپک کو کئی دفعہ ڈسکس کر چکے تاکہ لوگ کسی کا حق نہ کھائیں۔ اب دو مثالوں کے ذریعے سے ان دونوں موضوعات کو بیان کرتے ہیں، اور ان میں سے پہلی مثال کا تعلق ہے ایک ایسے بیٹے سے کہ جو مظلوم واقع ہو۔ اب مثال یہ ہے کہ فرض کریں ایک بیٹا ملک سے باہر جاتا ہے اور کما کما کر اپنے ملک بھیج رہا ہے، اور یہ کافی اس موضوع کے واقعات دیکھنے میں آئے۔ اب پتہ چلا کہ اس نے اپنی پوری جوانی لگا دی اور پیسہ بھیجتا رہا اور کچھ اپنے پاس نہیں رکھا، بھائیوں کی پڑھائی میں لگایا، بہنوں کی پڑھائی میں لگایا، باپ کی آخری عمر تھی یا یہ کہ باپ کی اتنی آمدنی نہیں تھی، جو آیا باپ کو دیا، جو آیا باپ کو دیا۔ اب یہ اس نے جو بھی کام کیا بلا شک بڑا اچھا کیا، ماں باپ کی خدمت کی، بہن بھائیوں کی خدمت کی، بہن بھائیوں کے پرابلم کو سولو کیا، اور بلا شک جو کچھ بہن بھائیوں کو دیا اس کا اسے ثواب ملے گا، اس کے فوائد اسے دنیا میں بھی ملیں گے اور آخرت میں بھی ملیں گے، اور جو کچھ بہن بھائیوں پہ خرچ کیا وہ مانگ بھی نہیں سکتا۔ ہاں، اگر قرضے کے عنوان سے بہن بھائیوں کو دیا ہے تو مانگ سکتا ہے، لیکن اگر خود خوشی سے خرچ کیا ہے تو نہیں مانگ سکتا۔ اب جو پرابلم پیش آتا ہے وہ کہاں پر کہ وہ کماتا رہا، پتہ چلا اس نے ایک دم سے کچھ پیسہ بھیجا کہ زمین خرید لیں، باپ کو زمین خریدنے کے لیے کہا اور احتراماً یہی کہا کہ آپ اپنے نام کر لیں۔ اب یہ چیز واضح رہے کہ اپنے نام کر لیں یہ بالکل الگ موضوع ہے، اور ماں یا باپ کو دے دیں یہ بالکل الگ موضوع ہے۔ لہٰذا عموماً جب کوئی بیٹا یا بیٹی پراپرٹی خریدتے ہیں تو مراد یہ نہیں ہوتی کہ یہ ماں یا باپ کو دے دی، بلکہ ان کے نام کی احتراماً۔ اب فرض کریں کہ بیٹا ہر سال باہر سے نہیں آ سکتا، اس نے پیسے جمع کیے اور باپ سے کہا کہ زمین خریدیں، باپ نے زمین خرید لی، پھر اس کے بعد اس زمین پہ مکان بنانے کے لیے بیٹا پیسہ بھیجتا رہا۔ اب آفیشلی تو دیکھا جائے تو زمین باپ کے نام ہے، اور جتنا سامان خریدا گیا اس سب کی رسیدیں باپ کے نام ہیں، پھر بجلی، گیس اور پانی کے جتنے کنیکشن ہیں وہ باپ کے نام کے ہیں۔ اب گھر بن گیا، بہن بھائی اس گھر میں سکون سے رہے۔ اب 20 سال کے بعد جب بہن بھائی جوان ہو گئے، شادیاں ہو گئیں اور بہن بھائیوں کی جوانی کی ابتدا ہے، اس وقت بڑا بھائی اپنے ملک پلٹ کے آ رہا ہے اور اس کا ہاتھ خالی ہے، یا یہ کہ نہیں ہے۔ اب جب باپ مرا تو پتہ چلا کہ بہن بھائی دعوے دار ہو جاتے ہیں کہ یہ گھر ہمارے باپ کا ہے اور ہمیں اس میں سے حصہ دو۔ ایسے بہت سارے واقعات پاکستان میں ہوئے کہ بہن بھائی اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو گھر ہے یہ ہمارے باپ کا ہے، لہذا زمین دیکھو کس کے نام ہے، باپ کے نام، اس کے علاوہ پانی، بجلی اور گیس کے جتنے میٹر ہیں باپ کے نام، جتنی رسیدیں ہیں یا اگر کسی کنسٹرکشن کمپنی سے کنسٹرکشن کرائی ہے تو وہ باپ کے نام۔
پتہ چلا کہ بڑا بھائی ساری زندگی سب کی خدمت کرتا رہا. اب جب اس نے سوچا کہ آ کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھوں، اور اب اس کی عمر تقریباً 60 سال ہو چکی ہے خود، تو وہ آخر عمر میں گھر سے بھی محروم ہو گیا. تو یہ وہ مثال ہے کہ اس جیسی بہت ساری مثالیں اور بہت ساری کہانیاں ہمارے پاکستان اور انڈیا میں موجود ہیں. اب یہاں پر در حقیقت باپ کو یہ چاہیے تھا کہ بیٹا لاکھ اس سے کہے کہ ابا یہ پراپرٹی اپنے نام کر لیں، تو باپ کو یہ چاہیے تھا کہ وہ پراپرٹی اپنے نام نہ کرے، اور ایسے کاغذات بنائے کہ جس میں کلیئر کرے کہ کام کی حد تک میں بیٹے کی جانب سے کام کر رہا ہوں، لیکن یہ زمین میری نہیں ہے بلکہ یہ میرے بیٹے کی ہے. اسی طریقے سے اور جگہ بھی واضح اس چیز کو کلیئر کرے بالکل، اور واضح کہے کہ یہ گھر میرا نہیں ہے، یہ کنسٹرکشن یہ میرے پیسوں کی نہیں ہوئی، لہذا میرے مرنے کے بعد میری اولاد اس گھر میں سے اپنا حصہ نہ مانگے. یہ میرے بیٹے کے مال سے بنا ہوا گھر ہے، یہ خالصتاً اسی کا ہے، یہ میراث میں تقسیم نہیں ہوگا. بس یہ ذمہ داری تھی یہاں پر باپ کی. دوسری مثال کا تعلق ہے کہ بیٹا ظلم کرتا ہے بہن بھائیوں پر. بس پہلی مثال میں کیا ہوا؟ چھوٹے بہن بھائی ظلم کر رہے ہیں اور باپ ظلم کر رہا ہے، اور ماں ظلم کر رہی ہے بعض دفعہ کس پر؟ اپنے بیٹے پر. اب دوسری مثال کیا ہے؟ دوسری مثال میں ماں اور باپ پر اور بہن بھائیوں پر ظلم کر رہا ہے کون؟ بیٹا. وہ مثال بھی معاشرے میں ہمارے موجود ہے. فرض کریں کہ ایک باپ ریٹائر ہوا، کچھ اسے پیسے ملے، یا اس نے ایک زمین لی، یا یہ کہ زمین پہلے سے خریدی ہوئی تھی. بہت سارے کیسز ایسے ہوئے کہ زمین باپ نے خریدی، اور جب بیٹا آن جاب ہوا تو ہاؤس بلڈنگ اینڈ فائنانس سے یا کسی اور بینک سے لون بیٹے نے لیا. بس زمین باپ کی تھی، مکان بنانے میں کچھ پیسہ باپ نے دیا جو آف دا ریکارڈ. اب لون لینے کے لیے ضرورت پڑی کہ زمین کو ٹرانسفر کیا جائے بیٹے کے نام، لہذا بعض جگہ یہ معاہدہ ہوا کہ جی میں نے زمین اپنے بیٹے کو بیچ دی ہے، جبکہ بیچی نہیں تھی. اور پھر جب یہ زمین بیٹے کے نام ہو گئی تو اس وقت بیٹے نے اس زمین کے بیس پر قرضہ لیا. اب تک ماں باپ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بیٹا ہمارا مطیع و فرما بردار ہے، زمین ہماری تھی، کچھ پیسہ ہم نے لگایا اور کچھ پیسہ یہ لگا رہا ہے. لیکن اب معاملہ بدل گیا آفیشلی، زمین بیٹے کے نام ہو گئی، جو پیسہ ماں باپ نے لگایا اس کی کوئی رسید نہیں ہے، اور جو پیسہ بیٹے نے لگایا اس کی رسیدیں ہیں ابھی موجود، اس کا لون موجود ہے، وہ لون پے کر رہا ہے. تو یہ بہت سارے واقعات اس قسم کے پاکستان میں ہوئے کہ پتہ چلا کہ جیسے ہی باپ مرا یا حتیٰ باپ کی زندگی میں بیٹے نے جائیداد پہ قبضہ کر لیا. اب اگر بحث کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا جی زمین تو بیٹے کے نام ہے. اسی طریقے سے اس کی کنسٹرکشن کے بارے میں جب گفتگو ہوئی پتہ چلا کہ یہ سارا پیسہ تو بیٹے نے لون لیا ہے. باپ کے مرنے کے بعد باقی بچے باپ کی میراث سے محروم ہو گئے، سب چیز پہ قبضہ کر لیا بڑے بیٹے نے. تو یہ دو مثالیں آپ کے سامنے بیان کی کہ بعض دفعہ بیٹے نے باپ کا احترام کیا اور باپ کی نادانی کی وجہ سے بیٹے کا حق پامال ہوا، اور دوسری مثال میں باپ نے بیٹے پر اعتماد کیا اپنی پراپرٹی اس کے نام کی فقط لون لینے کے لیے، اور یہاں پر بیٹے نے، اور بعض جگہ ایسا ہوا ممکن ہے بیٹے کی نیت ایسی نہ ہو، بیٹے کے مرنے کے بعد اس کی بیوی اور بچوں نے ساری پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا ہے، کہہ کہ یہ گھر تو ہمارے باپ کا ہے، یہ کاغذات موجود ہیں. اب اگر بچوں کو نہیں معلوم تو وہ مجرم نہیں ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ یہ زمین دادا کی تھی اور فقط لون لینے کے لیے باپ کے نام کی تھی، لیکن اگر انہیں معلوم ہے تو ان کے لیے اس زمین کو اور اس مکان کو لینا حرام ہے. ہاں، اس مکان کی تقسیم کے لیے
یہ دیکھا جائے گا کہ کنسٹرکشن میں کتنے % مال بڑے بیٹے کا لگا، تو اس کو مائنس کیا جائے گا، وہ میراث میں تقسیم نہیں ہوگا کیونکہ وہ خالصتاً بڑے بیٹے کا ہے۔ اور جتنا مال کنسٹرکشن میں باپ کا لگا اور جتنی قیمت زمین کی ہے مارکیٹ ویلیو کے حساب سے، وہ میراث میں تقسیم ہوگی۔ پہلے لیکچر میں نے توجہ دلائی کہ ہمارے معاشرے میں بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں اور بہنوں کا حق غصب کرتے ہیں، تو اس کی بھی ایک مثال آپ کے سامنے بیان کریں کہ 1-2 مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ باپ مرا، بہت سارے پلاٹ چھوڑ کے گیا، تو یہاں شریعت اجازت نہیں دیتی کہ بڑا بھائی چھوٹے بہن بھائیوں کی جائیداد میں مداخلت کرے۔ حرام ہے اس کے لیے کہ کسی کی بھی جائیداد کو بیچے یا کسی بھی جگہ پر لگائے۔ تو کئی جگہ دیکھنے میں آیا کہ بڑے بھائی نے پراپرٹی کو بیچا، بزنس میں لگایا، نقصان اٹھایا، گاڑیاں خریدیں، تفریحاں کی، اور ایک آدھ مثال انڈیا کی بھی ہمارے سامنے ہے اور ایک آدھ مثال کراچی کی بھی ہمارے سامنے ہے کہ کروڑوں روپے کی پراپرٹی تھی، آخر میں چھوٹے بہن بھائیوں کو اس میں سے ایک مثال تو ایسی ہے کچھ نہیں ملا، اور ایک مثال ایسی ہے کہ ایک پلاٹ جو آخر میں بچا، اور جب سب سے چھوٹا بھائی بڑا ہو گیا تھوڑا، تو اس نے یہ کہا کہ بس اس پلاٹ کو جو ہے کسی کنسٹرکشن کمپنی کو دیا جائے۔ انہوں نے اس پہ کچھ فلیٹس بنائے، تو ان میں سے 1 یا 2 فلیٹ چھوٹے بھائیوں کو ملے، جبکہ باپ جتنی زمینیں چھوڑ کے گیا تھا تو اس حساب سے تمام بچوں کو آج کے دور میں کروڑوں روپے کی زمین ملتی، لیکن بڑے بھائی نے ان کروڑوں روپے کی زمین کو 10 اور 20 سال پہلے ہزاروں اور لاکھوں میں بیچ کے اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو مینٹین کیا، گاڑیاں خریدیں، بزنس میں لگایا اور اڑایا، اور آخر میں احسان یہ کہ ہم نے تمہیں پالا۔ تو شریعت اس قسم کے کاموں کی اجازت نہیں دیتی۔ اسی طرح سے بعض جگہ دیکھنے میں آیا کہ شوہر مرا اور بہت زیادہ پراپرٹی چھوڑ کے گیا، اور ماں نے پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا اور اپنی مرضی سے پراپرٹی کو بیچا اور تفریحاں کی، باہر کے سفر کیے، بچوں کو بھی آؤٹنگ کرائی، لیکن جب بچے جوان ہوئے تو ان کے لیے کچھ بھی مال نہیں بچا کیونکہ ماں سارا مال ضائع کر چکی تھی۔ تو شریعت یہاں پر کہتی ہے حتیٰ ماں کے لیے بھی اپنے یتیم بچوں کے مال کو چھونا حرام ہے، چہ جائے کہ ضائع کر دیا جائے۔ اسی طرح سے ایک مثال کہ ایک بڑا بیٹا اپنی جائیداد کو باپ کے نام کرتا ہے احتراماً، اور اس کے حالات بظاہر اچھے تھے اس وقت، اور چھوٹے بھائی کے حالات اچھے نہیں تھے۔ البتہ اچھے نہیں تھے سے مراد بڑے بھائی نے عمر کے اعتبار سے جلدی ترقی کی، اور چھوٹا بھائی کیونکہ چھوٹا تھا 7-8 سال یا 6-7 سال، تو بلا شک اس کے ترقی کے چانسز بھی ذرا کچھ دیر میں تھے۔ اس دوران جو بڑے بیٹے نے گھر بنایا وہ باپ کے نام تھا، اور باپ نے بڑے بیٹے کا گھر اپنے چھوٹے بیٹے کو دے دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بڑا بیٹا دوبارہ زندگی میں گھر نہیں بنا سکا، وہ آج بھی کرائے کے گھر پہ ہے، اور چھوٹا بیٹا ترقی کرتا رہا اور اس نے کئی گھر بنا لیے۔ تو اس مثال میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چھوٹے بھائی نے بھی ظلم کیا، جبکہ وہ جانتا ہے کہ یہ گھر باپ کا نہیں تھا، یہ گھر تو میرے بھائی کا تھا، اور میرے باپ کو حق نہیں ہے کہ میرے بھائی کا مال مجھے دے۔ اسی طریقے سے باپ کے لیے بھی حرام تھا کہ اگر بیٹے نے احتراماً آپ کے ہاتھ میں کچھ دیا ہے تو آپ اپنے چھوٹے بیٹے سے محبت کرتے ہوئے اس کو پراپرٹی دے دیں۔ اسی طرح سے ہمیشہ مثال دیتے ہیں کہ بیٹیوں کا حق مارنے میں جو سب سے زیادہ ایفیشنسی دکھانے والی ذات ہے وہ اتفاقاً ماں ہوتی ہے۔ بیٹیوں کا حق مارنے میں ماں بہت پارٹ پلے کرتی ہے، اور ماں یہ چاہتی ہے کہ میرے بیٹوں تک پراپرٹی پہنچ جائے، میری بیٹیوں کو پراپرٹی نہ ملے۔ تو یہ مائیں جان لیں کہ کسی کا بھی حق کسی کو دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں وہ یہ کر سکتی ہیں کہ جو کچھ ان کو ان کے شوہر کی جانب سے میراث میں ملا ہے، یا جو کچھ ان کو ان کے باپ کی جانب سے میراث میں ملا ہے اور وہ ان کا ہو گیا ہے، وہ اپنی زندگی میں جسے چاہے دے دیں، لیکن اپنے مرحوم شوہر کی پراپرٹی میں سے کسی بھی بچے کو محروم کرنے کا حق ماں کو نہیں ہے۔ یہ سارے واقعات اس وجہ سے پیش آتے ہیں کہ لوگ
شریعت کے مسائل نہیں جانتے، یا یہ کہ شریعت کے مسائل جانتے ہیں لیکن آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔ لہذا تمام انبیاء کی تعلیم اور تربیت کا دار و مدار معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ پر ہے اور آخرت پر ہے، اور اسی طرح سے تمام انبیاء نے اچھے کاموں کی جزا کی خبر دی کہ جنت ملے گی، اور برے کاموں کی سزا کی خبر دی کہ ہر برے کام پر سزا ملے گی، اور بعض کام ایسے ہیں کہ جن میں انسان ہمیشہ کے لیے جہنم بھی جا سکتا ہے۔ پراپرٹی کے حوالے سے کچھ اور موضوعات کو بھی ڈسکس کریں اور توجہ دلائیں کہ بعض دفعہ لوگ کس طرح سے کسی کے حق کو پامال کرتے ہیں۔ تو ایک دو مثالیں باپ کی شادی سے متعلق اور ماں کی شادی سے متعلق ہیں۔ بعض جگہ دیکھنے میں آیا ہے کہ باپ نے بیوی کے مرنے کے بعد شادی کر لی۔ یہ کیس ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ خاتون کا گھر تھا جو ان کو ان کے باپ کی جانب سے ملا تھا، اور ان خاتون کا انتقال ہو گیا ایک بیٹے کی ولادت کے بعد۔ اب اس گھر میں بیٹا بھی رہ رہا تھا اور مرحومہ کا شوہر بھی رہ رہا تھا، اور پھر اس شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ ان شوہر صاحب نے اپنی مرحومہ بیوی کے گھر کو اپنی دوسری بیوی کے بچوں کے نام کر دیا، یہ کہہ کے کہ یہ گھر میرا ہے۔ یہ کام اس آدمی کے لیے حرام تھا کرنا، کیونکہ یہ گھر مرحومہ کا تھا۔ مرحومہ کے مرنے کے بعد اس گھر میں سے چوتھائی حصہ شوہر کو ملے گا، اور باقی 3 حصے، یعنی اگر یہ گھر 10 لاکھ کا تھا تو 2.5 لاکھ فقط شوہر کو ملیں گے اور 7.5 لاکھ بیٹے کو ملنے تھے۔ لیکن اس مثال میں باپ نے مرحومہ کے بیٹے پر ظلم کیا اور گھر اپنی دوسری بیوی کے بچوں کو دے دیا۔ یہ کام حرام تھا ان کے لیے، فقط یہ اپنے 1/4 میں سے حصہ دے سکتے تھے۔ اسی طریقے سے مثالیں موجود ہیں کہ مالدار آدمی کا انتقال ہو گیا، بیوی نے دوسری شادی کر لی، جس آدمی سے شادی کی وہ زیادہ مالدار نہیں تھا، اب یہ دوسرا شوہر بھی مر گیا، اب ان خاتون کے ہاتھ میں پراپرٹی ہے۔ شرعی اعتبار سے اس پراپرٹی کا مالک کون ہوگا؟ پہلا شوہر کے جو مالدار تھا اس کے بچے، اور زمین کے علاوہ باقی چیزوں میں 1/8 یعنی 8واں حصہ ملتا ان خاتون کو۔ لیکن ان خاتون نے کیا کیا؟ ساری پراپرٹی پہ قبضہ کیا۔ یہ پہلا مرحلہ کہ جو ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ دوسرا کام کیا کیا کہ جو ان کے حساب سے بڑا عادلانہ کام تھا کہ میں اپنے بچوں پر ظلم نہیں کروں گی، بلکہ یہ ساری پراپرٹی اپنی تمام اولاد میں برابر سے تقسیم کروں گی۔ اب یہاں پر یہ خاتون اپنے آپ کو سمجھ رہی ہیں کہ میں عادل ہوں، جبکہ وہ عادل نہیں ہے، وہ ظالم ہے۔ یہ پراپرٹی پہلے شوہر کی تھی، اس پراپرٹی کے مالک پہلے شوہر کے بچے ہیں، اور زمین کے علاوہ باقی چیزوں میں 1/8 حصہ ہے ان خاتون کا۔ اب اگر یہ 8ویں حصے میں سے اپنے دوسرے شوہر کے بچوں کو دینا چاہیں تو دے سکتی ہیں، لیکن باقی پراپرٹی صرف اور صرف پہلے شوہر کے بچوں کی ہے، اس میں دوسرے شوہر کے بچوں کو کوئی دخل نہیں۔ اور بعض جگہ اس کے بالکل برعکس مثال ہوئی کہ پہلا شوہر مالدار نہیں تھا، دوسرا شوہر مالدار تھا، اور جب دوسرا شوہر مرا تو خاتون نے کہا کہ میں عدالت سے کام لوں گی، میں انصاف کروں گی، اور اب یہاں پر ظلم ہو گیا دوسرے شوہر کے بچوں پہ، کیونکہ مال دوسرے شوہر کے بچوں کا تھا، اور ساری پراپرٹی انہوں نے بعد میں تقسیم کر دی اپنے دوسرے شوہر کے بیٹوں کے درمیان اور پہلے شوہر کے بیٹوں کے درمیان، جبکہ پہلی مثال میں
پہلے شوہر کے بچے وارث تھے اس پراپرٹی کے, دوسرے شوہر کے بچے وارث نہیں تھے, یہ فقط اپنا 8واں حصہ دے سکتی تھیں ان کو. دوسری مثال میں دوسرے شوہر کے بچوں کا حق تھا جو انہوں نے اپنے پہلے شوہر کے بچوں کو دے دیا, ان کے لیے جائز تھا کہ اپنا 8واں حصہ اپنے پہلے شوہر کے بچوں کو دے دیں کیونکہ ان کے پاس مال نہیں تھا. تو اس جانب بھی توجہ رہے کہ بعض دفعہ بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم عدل کر رہے ہیں, انصاف کر رہے ہیں, سب کو برابر دیں گے, جبکہ سب کو برابر مال دینے کا حق ان کے پاس نہیں تھا. اس قسم کا حق برابری کے ساتھ دینے کا اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان اپنا مال اپنی زندگی میں دے دے. بس ان خاتون کے لیے جائز تھا کہ اگر ان کے پاس اپنا مال ہے جاب کی وجہ سے یا بزنس کی وجہ سے, یا یہ کہ ان کے باپ نے ان کو مال دیا کچھ, یا ان کے باپ کے مرنے کے بعد کوئی زمین جائیداد آئی, تو یہ خاتون یہاں پر کہہ سکتی ہیں کہ میں اپنے دونوں بچوں کو, دونوں بچوں سے کیا مراد, پہلے شوہر سے جو بچے ہوئے ہیں ان کو اور جو دوسرے شوہر سے بچے ہوئے ہیں ان کو برابر سے مال دوں گی. بس اپنی زندگی میں یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ میں لڑکی اور لڑکوں دونوں کو برابر سے دوں گی, کیونکہ اپنی زندگی میں میراث نہیں بٹ رہی جو شرعی طریقے سے بٹے, بلکہ یہ اپنی زندگی میں اپنا مال گفٹ کے طور پہ دے رہی ہیں. ایک اور موضوع کی جانب توجہ دلائیں, اور یہ توجہ ہے خصوصاً والدین کے لیے. بچے بعض دفعہ بوڑھے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق دے دیں, تو والدین یہ چیز یاد رکھیں اور بچوں کو بالکل واضح جواب دیں کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ مال میرا ہے اور تمہارا کوئی حق نہیں ہے. تمہارا صرف اتنا حق تھا کہ ہم تمہیں پالیں, تمہاری حفاظت کریں, تمہیں زندگی کا سامان جو واجب حد تک ہے وہ مہیا کریں, تمہارا علاج کریں, تمہاری پڑھائی کا خیال کریں, لیکن یہ پراپرٹی میری ہے. اب یہ پراپرٹی خود انہوں نے کمائی ہو یا یہ پراپرٹی ان کے باپ کے ذریعے سے آئی ہو, بس آپ میں سے کسی بھی سننے والے کی اولاد یہ کہے کہ ہمیں ہمارا حق دے دیں تو آپ کی مرضی ہے, دینا چاہیں دے دیں, حق نہیں ہے اولاد کا. حق سے مراد میراث تقسیم ہوگی آپ کے مرنے کے بعد. اگر آپ زندگی میں تقسیم کرتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن میراث تقسیم ہوتی ہے موت کے بعد. آپ دینا چاہیں دے دیں, دینا چاہیں آپ کسی کو بھی دے دیں دنیا میں, لیکن بچے آپ سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ ابا آپ کی جو زمینیں وہ ہمیں برابر سے آپ تقسیم کر دیں. اور بعض جگہ یہ ہوا کہ بچوں نے باپ سے بیماری کے عالم میں کہا کہ ابا ہمیں ہمارا حق دے دیں, اللہ کے جا رہے ہیں کیا منہ دکھائیں گے. بیچارہ باپ یہ سمجھا کہ شاید مجھ پر واجب ہے کہ پراپرٹی برابر سے بچوں میں تقسیم کر دوں. تو اس جانب توجہ رہے کہ بچے ماں باپ کی زندگی میں ان کی پراپرٹی کو مانگ نہیں سکتے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں ماں سے کہ جو ہمارے ابا کی پراپرٹی ہے وہ آپ ہمیں دے دیں, یا باپ سے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری والدہ کی پراپرٹی ہمیں ملنی تھی وہ دے دیں. لیکن ماں سے ماں کی پراپرٹی کہ جو انہوں نے کمائی یا جو ان کے نانا کی جانب سے ماں کو ملی, ماں کی زندگی میں بچے نہیں مانگ سکتے. اور باپ کی پراپرٹی کو بھی باپ کی زندگی میں باپ سے بچے نہیں مانگ سکتے. بس یہ بھی بعض جگہ دیکھنے میں آیا کہ ماں باپ نے اپنی زندگی میں اپنی پراپرٹی اپنے بچوں کو دے دی اور بعد میں وہ بالکل فٹ بال ہو گئے, کبھی ادھر کبھی ادھر. بس یاد رکھیں مال جب تک اپنے ہاتھ میں ہے اس وقت تک آپ کا ہے. جب بھی دوسرے کے پاس چلا گیا تو وہاں سے نکلوانا بہت مشکل کام ہوتا ہے, چاہے یہ مال آپ کی اولاد ہی کے ہاتھ میں کیوں نہ چلا جائے. یہ تھی ایک گفتگو کی جس میں ہم نے معاشرے کے مختلف موضوعات کی جانب توجہ دلائی کہ جس کا تعلق پراپرٹی اور میراث سے تھا. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.